ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد۔ عزیز القدر بھائیو اور دوستو، آج کے خطبہ جمعہ کے اس دوسرے حصے کا جو موضوع ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دور تھا جب 14 فروری کا دن آتا تھا اور وہ دن عام دنوں کی طرح گزر جاتا تھا، اور اس 14 فروری کے دن کے بارے میں کوئی شور و غل نہیں ہوتا تھا، کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی تھی، تشہیر نہیں ہوتی تھی، نہ الیکٹرانک میڈیا پہ اور نہ سوشل میڈیا پہ۔ ایک عام دنوں کی طرح دن آتا اور گزر جاتا۔ لیکن آج وہ دور ختم ہو گیا۔ آج یہ دن جب قریب آتا ہے 14 فروری کا دن، تو اس سے پہلے اس کی تشہیر ہونے لگتی ہے، اور اس سے پہلے اس دن کے لیے باقاعدہ تیاریاں کی جاتی ہیں، اور یہ دن باقاعدہ منایا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ تو اس کو ایسے مناتے ہیں جیسے مسلمان عید کا دن مناتے ہیں، ایک تہوار جو کہ کافروں کی طرف سے آیا۔ آج مسلمان بھی اس تہوار کو مناتے ہیں پورے ذوق و شوق کے ساتھ، اور اس دن نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور اسی طرح عموماً مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، اور سرخ گلاب کے پھولوں کا تبادلہ کرتے ہیں، اور کارڈز کی تقسیم کی جاتی ہے، یعنی کارڈز بانٹے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اور ان کارڈز کے اوپر کیا لکھا جاتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ محبت وہ نہیں جو جائز محبت ہے، کیونکہ محبت دو قسم کی ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، ورنہ ہم یہ بھی بیان کرتے کہ جائز محبت کون سی ہوتی ہے، لیکن یہ ناجائز محبت کے کارڈ بانٹے جاتے ہیں، اور بیہودہ قسم کے جملے لکھے جاتے ہیں، نازیبا قسم کے جملے ان کارڈز پر لکھ کر کے ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوٹلوں میں پروگرام بنائے جاتے ہیں، اور اسی طرح کافی شاپس کے اندر اکٹھے ہونے کے لیے ٹائمنگ مقرر کی جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یوں سمجھیے مختصر الفاظ کے اندر کہ یہ 14 فروری کا دن، یہ اصل میں یہ عید کا دن نہیں، یہ اصل میں بے حیائی، بے غیرتی اور بے شرمی کا دن ہے، جو کہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ میں یہ الفاظ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ چھوڑ دیجئے اس پس منظر کو، اس بیک گراؤنڈ کو چھوڑ دیجئے جو اس ویلنٹائن ڈے کا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کا جو پس منظر اور اس کا جو بیک گراؤنڈ، اس کو چھوڑ دیجئے۔ میں اس منبر کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے، خطبہ جمعہ کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے، میں قطعاً برداشت نہیں کرتا کہ میں اس منبر سے خطبہ جمعہ کے دوران اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے بیان کروں۔ وہ کس قدر نازیبا، کس قدر بیہودہ اور کس قدر بے حیائی اور بغیرتی پائی جاتی ہے اس بیک گراؤنڈ کے اندر، وہ یہاں سے بیان نہیں کی جا سکتی، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن آئیے، جس طرح مسلمان اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس طرح اس کو مناتے ہیں، آئیے اس کے اندر جو خرابیاں ہیں میں بھی صرف اور صرف وہ خرابیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک مختصر سے وقت کے اندر۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ یہ چیز یہود و نصارہ کی طرف سے آئی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ یہ عیسائیوں کی طرف سے، کرسچن لوگوں کی طرف سے آئی ہے، اور مسلمان، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تم ان لوگوں کے طور طریقوں کو اختیار کرو، بالکل ایسے جیسا کہ ایک بالشت دوسری بالشت کے برابر ہوتی ہے، اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، تو تم بھی ان لوگوں کے طور طریقوں کو اسی طرح ہو بہو اختیار کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈ کی بل کے اندر داخل ہوں گے تو تم بھی داخل ہوگے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں اللہ، اور کیا وہ یہود و نصارہ ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہود و نصارہ نہیں تو پھر کون ہے؟ تو یہ عیسائیوں کی طرف سے آئی ہوئی ایک چیز، اس کو فالو کرتے ہیں اور اندھی تقلید کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ایک خرابی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ ایک شرکیہ تہوار ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو رومی بت پرست ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ان کے ہاں محبت کا الہ ہے،
محبت کا ایک دیوتا ہے ان کے نزدیک، جس کی وہ پوجا کرتے ہیں اس دن کو 14 فروری کو، وہ محبت کے دیوتا کی پوجا کرتے ہیں۔ اور ہمارے مسلمان کیا کہیے مسلمانوں کا، ان کی عقل پہ ماتم کیوں نہ کریں کہ جو ان مشرکین کے عقیدے کو فالو کرتے ہوئے یہ بھی اسی طرح سے شرکیہ تہوار مناتے ہیں۔ تیسری خرابی، اس کے ساتھ کفار کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ بھی انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو وہ جوڑے، وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں، وہ مرد و عورتیں سوچ لیں کہ جب وہ یہ تہوار منائیں گے تو وہ کن لوگوں کی مشابہت اختیار کریں گے، اور پھر مشابہت اختیار کرنے کی بنا پر وہ کن میں سے ہو جائیں گے وہ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ چوتھی خرابی یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک تہوار اور ایک عید کے طور پر اس کو عید محبت بھی کہا جاتا ہے، جبکہ مسلمانوں کے ہاں صرف اور صرف 2 عیدیں ہیں، سال کے اندر 2 ہی تہوار ہیں مذہبی تہوار، کوئی تیسرا تہوار نہیں ہے، کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ لہذا یہ بھی ایک خرابی ہے کہ مسلمانوں نے ایک اور تہوار اور ایک اور عید جو ہے اس کو ایجاد کر لیا ہے۔ اور 5ویں خرابی یہ ہے کہ جو کچھ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے بدکاری کا دروازہ کھلتا ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں جب ملتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، محبت کے پیغامات، محبت کے کارڈ ایک دوسرے کو بانٹتے ہیں، اور محبت اور سرخ رنگ کے گلاب کے پھول جو ہیں وہ جب ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اس کے ساتھ بدکاری کا دروازہ کھلتا ہے، بے حیائی کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مختلف سٹیپس ہوتے ہیں، ایک سٹیپ، اس کے بعد اس سے اگلا سٹیپ، اس کے بعد اس سے اگلا سٹیپ، اور آخر کار نوبت کہاں تک جا پہنچتی ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ چوتھی خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بے حیائی کو فروغ ملتا ہے، جبکہ اسلام کے اندر حیا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، لیکن جب یہ تہوار آتا ہے 14 فروری کا دن، چاہے وہ سکولز ہوں، چاہے وہ کالجز ہوں، چاہے وہ پارک ہوں، چاہے وہ کلب ہوں، تفریحی مقامات ہوں، تو نازیبہ حرکات کی جاتی ہیں اور نازیبہ اور بیہودہ قسم کے عمل کیے جاتے ہیں، اور اس سے بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت کا فرمان، اس کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیل جائے، جیسے کہ 14 فروری کو بے حیائی پھیلائی جاتی ہے پوری جسارت کے ساتھ، تو جو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانا، تو ان کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور 7ویں خرابی یہ ہے کہ یہ ایک اعلانیہ کھلم کھلا گناہ ہے۔ پارکوں میں بیٹھ کر، پارکوں میں جمع ہو کر، ہوٹلوں پہ پہنچ کر، کافی شاپس پہ پہنچ کر لوگوں کی نظروں کے سامنے بے حیائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے، کھلم کھلا گناہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ان کو معاف نہیں کیا جائے گا جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ یہ کھلم کھلا اعلانیہ طور پر گناہ کیا جاتا ہے۔ 8ویں خرابی اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر غیر محرم مرد اور غیر محرم عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں جو غیر محرم ہوتے ایک دوسرے کے لیے۔ اور اس کے اندر خرابی کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک لڑکا لڑکی یا مرد اور عورت ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں غیر محرم، تو ان کے ساتھ تیسرا کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ یہ 8ویں خرابی ہے۔ اور 9ویں خرابی یہ ہے کہ جب وہ سرخ رنگ کے گلابوں کا تبادلہ ہوتا ہے، پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کبھی بھی غیر محرم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے سر کے اندر لوہے کا ایک سوا پھوڑ دیا جائے، یعنی باقاعدہ نشانہ لے کر اس کے سر میں لوہے کا ایک سوا جو ہے وہ اس کے سر کے اندر مارا جائے اور اس کا سر جو ہے وہ زخمی ہو جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت سے مصافحہ کرے۔ اور یہاں پر کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے، 10ویں خرابی اس میں یہ ہے کہ اس میں اسراف بھی ہوتا ہے، اس میں تبذیر بھی ہوتی ہے۔
اسراف فضول خرچی ہے۔ اور تبذیر سے مراد کیا ہے؟ تبذیر سے مراد یہ ہے کہ نافرمانی کے کاموں میں، معصیت کے کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں انسان اپنا پیسہ ضائع کرے، برباد کرے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرنے والے ہیں، گناہوں کے اندر پیسے کو اڑانے والے، ڈانس پارٹیوں کے اندر اور اسی طرح محفل رقص و سرور کی محفلوں کے اندر، اس طرح کے تہواروں کے اندر جو لوگ پیسے اڑاتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے شیطانوں کا بھائی قرار دیا ہے۔ لہذا سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس کے بھائی بنتے ہیں اگر ہم یہ تہوار مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میں نے گزارش یہ کی تھی